الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله التقى وأصحابه النقى الذين هم معيار الإيمان والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ بھی سورہ الناس کی تلاوت کی تھی اور اس کے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں، اور ان سورہ الناس اور سورہ فلق جن دو صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، ان دو صورتوں کا پس منظر بھی بیان کیا تھا کہ ان کے نازل ہونے کا سبب حضور علیہ السلام پر یہودیوں کا جادو کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور اس کے اندر جادو کا علاج اور حل بتایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں: جب میں نے یہ دو صورتیں پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا اور گرہیں کھول لی تو میرا جسم کھل گیا. سورہ الناس کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے شیطانی وسوسہ. شیطان ہر ایک کو وسوسہ ڈالتا ہے، جتنا بڑا بھی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، شیطان وہاں پر بھی وار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا وار وسوسہ ڈالنا اور غلط کام کا خیال دل میں ڈالنا، غلط کام پر انسان کو ابھارنا، یہ اس کا اصل وار ہوتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اے انسان، اے مسلمان، اگر شیطان تیرے دل میں کوئی غلط کام کا وسوسہ ڈالے، فاستعذ باللہ،
تو اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ شیطان کا وسوسہ بڑا خطرناک ہے۔ موٹے موٹے اس کے 3 قسم کے وساوس ہیں۔ آپ اس کی تقسیم اگر کریں گے، شیطان ایک مسلمان کے دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ عام طور پر موٹے موٹے 3 آپ اس کی قسمیں بنا سکتے ہیں۔ بعض اوقات تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے ایمان کے بارے میں، اور ایسا خطرناک قسم کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر انسان اس سے متاثر ہو جائے تو کفر کی حد میں چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا خطرناک وسوسہ۔ اور بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں کفر سے کم درجے کے گناہ کا، جس کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں یا گناہ صغیرہ کہتے ہیں، گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کام کر لے، یہ کام کر لے، اس میں بڑا مزہ آئے گا، اس میں تو خوب ترقی کرے گا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور تیسرے قسم کا وسوسہ بہت ہی خطرناک ہے اور وہ عام ہے، اور وہ ہے وہم ڈالنا۔ کسی کا وہم نہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، انسان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے یہ ہے، جس کو ہماری زبان میں وہم کہتے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ تو آپ شیطان کے وساوس کی یہ موٹی موٹی 3 قسمیں کر سکتے ہیں۔ ایک وہ وسوسہ جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، یعنی انسان کو ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ انتہائی سب سے خطرناک وسوسہ یہ ہے۔ اگر اس وسوسے میں شیطان کامیاب ہو گیا اور اس مسلمان متاثر ہو گیا تو آخرت کا دائمی عذاب اور تکلیف میں وہ انسان مبتلا ہو جائے گا۔ وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور دوسرے قسم کا جو وسوسہ ہے گناہ کا وسوسہ، اس سے انسان اگرچہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی آخرت کی تباہی تو ہوگی، آخرت کی تباہی تو ہوگی۔ اور تیسرے قسم کا وہم وسوسہ جو ہے، جو وہم کی شکل میں ہوتا ہے، وہ بھی خطرناک ہے کہ انسان کو پریشان کیا رکھتا ہے۔ ہر وقت انسان پریشان رہتا ہے بلا وجہ۔ تو شیطان ان مسلمان کے دل میں جو ایمان کے حوالے سے وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی کئی صورتیں احادیث کے اندر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر یوں کہتا ہے، ایک ذہن بناتا ہے مسلمان کا، انسان کا، ہر موجود چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، ہر موجود چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ یہ موٹا سا اصول ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو پڑی ہوئی نظر آئے گی، مثلا یہی مسجد ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ سپیکر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ ٹوپی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو وہ پھر یہ کہلوانا شروع کر دیتا ہے، ٹوپی کو کس نے بنایا؟ آپ کہیں گے کسی پاور لوم والے نے۔ کپڑا کس نے بنایا؟ کسی پاور لوم والے نے۔ مسجد کس نے بنائی؟ کسی معمار نے، یعنی کہ جو تعمیرات کرتے ہیں۔ یہ دروازہ کس نے بنایا؟ کسی درخان نے۔ یہ لوہا کس نے بنایا؟ کسی لوہار نے۔ چلتے چلتے یہ پہاڑ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پھر آخر میں یہ کہے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اب اللہ تو بذات خود ہے، وہ تو کسی بنانے والے کے بنانے سے نہیں ہے۔ تو ایک ذہن پہلے بنا لے گا کہ ہر موجود چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا، اور اللہ بھی ایک موجود چیز ہے تو اس کا بنانے والا کون ہے؟ اس طرح انسان کے دل و دماغ میں اس طرح کے وساوس، اگر وہ غلط کوئی بات کہہ دے گا انسان اس سے متاثر ہو کر، ہاں اس کا بھی کوئی بنانے والا، نعوذ باللہ، اس کا کوئی بنانے، یہ کفر ہے۔ ہاں اللہ کا کوئی بنانے والا ہوگا، نعوذ باللہ، تو یہ تو کفر ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی ایسا وسوسہ ڈالے انسان بائیں طرف تھوک دے اور سورہ اخلاص پڑھ دے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص پڑھ، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ ایک ہے، خود ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، خود سے موجود ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ کا ساری توحید اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور یہ شیطان اس طرح کے وساوس ڈالتا تھا، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو بھی یہ وسوسہ ڈالتا تھا، صحابہ کرام کو بھی یہ وسوسہ ڈالتا تھا۔
ایک صحابی حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ میرے دل میں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جل کر کوئلہ ہو کر راکھ ہو جانا، جل کر کوئلہ ہو کر راکھ ہو جانا یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ ان خیالات کو جو میرے دل میں آتے ہیں ان کو میں زبان پر لاؤں۔ اتنے خطرناک وہ اس طرح کے خیالات تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاک صریح الایمان، اچھا تجھے یہ فکر ہے؟ میں ہاں، فرمایا یہی تو ایمان کی علامت ہے کہ تجھے ان وساوس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے دل میں صحیح ایمان موجود ہے، اگر اس کے دل میں ایمان نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ذاک صریح بال پر یہ کہتا ہے جی پتہ نہیں اللہ ہیں بھی کہ نہیں ہے، جس کو سب مانے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کا وجود ہے بھی کہ نہیں۔ ایک داریہ ملا کہتا جی جس چیز کا وجود جو نظر ہی نہیں آتا اس کو لوگ کیوں مانتے ہیں، جو نظر ہی نہیں آتا اس کو لوگ کیوں مانتے ہیں؟ میں اس کو زور سے مکہ مارا، کہتے مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے کہاں نظر آ رہا ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا، اب تو کیوں مان رہا ہے کہ درد ہے؟ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں کہتا ہوں مجھے درد ہے، مانتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہاں ہو سکتا ہے تجھے، مگر نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تو عقل مند ہے یا میں عقل مند ہوں؟ کہتے ہاں آپ بھی عقل مند ہیں۔ کہتے عقل نظر، میں نے کہا عقل نظر آ رہی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے دنیا کے اندر کروڑوں چیزیں ایسی ہیں، میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، کروڑوں چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں۔ اب اللہ نظر نہ آئے، ہاں کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو خود تو نظر نہیں آتی لیکن اپنی علامات سے نظر آتی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے بیٹوں کے کام کر رہا ہے، فضول کام کر رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے اندر عقل نہیں ہے؟ اور ایک آدمی سمجھداری والے کام کر رہا ہے، اچھے اچھے کام کر رہا ہے، آپ اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے کہو گے اس کے اندر عقل ہے، یہ عقل مند آدمی ہے۔ عقل نظر نہیں آتی لیکن عقل اپنی علامات سے مانی جاتی ہے۔ میں کہ مسجد کا بنانے والا فرض کر لو، کچھ سمجھدار آدمی ہوگا، کہتا ہے کیسے؟ میں کہ اچھی بن گئی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن اپنی علامات اور نشانیوں سے پہچانی جاتی ہیں، ان کو ہم مان لیتے ہیں۔ تو بعض اوقات شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ اللہ کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں پتہ نہیں وہ صفات اللہ کے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اللہ کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، ہمیں سکھائی جاتی ہیں، پتہ نہیں اللہ کے بارے میں ہیں بھی کہ نہیں۔ اس طرح کے وساوس شیطان ڈالتا ہے، اور یہ ایسے وساوس ہیں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر شیطان ان وساوس میں کامیاب ہو گیا اور انسان متاثر ہو گیا تو انسان جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے جہاں شیطان کو یہ قدرت دی ہے وساوس ڈالنے کی، وہاں اللہ یہ تو حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ حکیم ذات ہے، جو میں نے اشارہ کیا تھا، اللہ حکیم ذات ہے، اور اللہ کی حکمت کا حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے شیطان کو پیدا کیا، اس کو زندہ رکھا اور اس کو وسوسے ڈالنے کی طاقت اور قدرت دی، وہاں اللہ پاک نے ہمیں اس سے بچاؤ کا سامان بھی دیا ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان نہیں ہے کہ ایک طرف سے اللہ پاک ہمیں پھنسا دیں اور ہمیں وہاں سے نکلنے کا راستہ نہ دیں، یہ امتحان نہیں ہوتا۔ امتحان یہ ہوتا ہے کہ پھنسانے کے راستے بھی ہوتے ہیں اور بچانے کے راستے بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے امتحان انسان کا۔ ایک آدمی کو اللہ پاک عقل نہ دیتے، کہتے ہیں یہ کتابیں یاد کر کے مجھے سنا، امتحان میں کامیاب ہونا، عقل نہ ہوتی تو یہ تو سراسر زیادتی ہوتی۔ اللہ نے جن میں لگایا ساتھ عقل بھی دے دی، پہچان کی، حق اور باطل کی پہچان کی۔ تو یہ حکمت کا تقاضا، اللہ پاک نے ہمارے امتحان کے لیے شیطان کو پیدا کیا، شیطان کو باقی رکھا، زندہ رکھا قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر اس کو وسوسے ڈالنے کی قدرت اور طاقت بھی دی، لیکن اللہ نے حکیم ہونے کی بنا پر اس شیطان سے بچاؤ کرنے کے لیے ہمیں تریاق بھی دیا، ہمیں راستہ بھی دیا۔
ڈاکٹر مفتی متقی عثمانی مدظلہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ افریقہ کے علاقے میں ایک جگہ گیا، کار پر جا رہے تھے تو ایک مجھے جھونپڑی ایک علاقہ نظر آیا، سرسبز و شاداب، بڑا خوبصورت منظر تھا، بڑا خوبصورت منظر۔ تو میں نے کہا چلو بھائی یہ گاڑی یہیں کھڑی کرتے ہیں، ذرا منظر دیکھتے ہیں یہاں پر۔ تو ہم اتر گئے تو مجھے ایک پودا نظر آیا، بڑا خوبصورت پودا تھا، چھوٹا سا، اور اس کے پتے بڑے خوبصورت تھے، ایسے جیسے مخمل کے پتے ہوں، مخمل کے جو ریشم کی قسم مخمل، ایسے پتے تھے۔ جب انسان دیکھتا ہے ایسی چیز تو انسان کا دل کرتا ہے قریب جاؤں اور اس کو ہاتھ لگاؤں، سونگوں، یہ وہ۔ کہتے تھے وہ میں نے پودا دیکھا بڑا خوبصورت، پھر اس کے پتے بڑے خوبصورت مخمل کی طرح۔ تو میرے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اس کو دیکھوں یہ ہے کیا چیز۔ میں آگے بڑھا، قریب پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز ہے، بول رہا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں حیران دب گیا، کیا وجہ؟ فرمایا کہ یہ ایسا پتا ہے اس کو ہاتھ لگاؤ تو بچھو کے کاٹنے کی طرح کی تکلیف ہوتی ہے پتا پودا۔ تو میں نے لوگ کتنے سارے بیچارے پریشان ہوتے ہوں گے، کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا، نئے اکیلے آ رہے ہوں گے، اچانک دیکھیں گے ہاتھ لگائیں گے۔ کہا کہ پھر انہوں نے بتایا کہ خدا کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پودا اور کھڑا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پودا اور ہے، اگر کسی کا غلطی سے یہاں ہاتھ لگ جائے اس کو ہاتھ لگا دو تو وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کی شان، ایک تو اللہ کی قدرت ہے، ایک الگ چیز ہے۔ تو مجھ سے فرمانے لگے کہ اللہ نے جہاں زہر پیدا کیا وہاں تریاق بھی پیدا کیا ہے، جہاں زہر ہے۔ اور مجھ سے نے دو باتیں اور بڑے عجیب لکھی۔ فرمایا کہ اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، جس طرح وہ پتا بڑا خوبصورت تھا لیکن تھا نقصان دہ، اسی طرح گناہ بعض اوقات بڑا لذیذ ہوتا ہے لیکن ہوتا نقصان دہ۔ گناہ بظاہر بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑی لذت آتی ہے، ملاوٹ کرنے والے سے پوچھو ترقی کر رہا ہے، ناپتول میں کمی کرنے والا راتوں رات ترقی کی نیت سے کر رہا ہے، رشوت لینے والا ترقی کی نیت سے کر رہا ہے، سود لینے والا ترقی کی نیت سے کر رہا ہے، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، اس کو اپنی لذت آ رہی ہے۔ بظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے گناہ، بڑا لذیذ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس پتے کی طرح جو بظاہر بڑا خوبصورت ہے لیکن ہے نقصان دہ اور زہریلا۔ اور دوسرا اللہ کی حکمت کے تقاضے کے تحت اللہ نے جہاں زہر پیدا کیا وہاں تریاق بھی پیدا کر دیا۔ وہ پتا زہر کا ہے، بچھو کے کاٹنے کی طرح کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور پودا بھی اللہ پاک نے پیدا کر دیا جو اس زہر کے لیے کیا ہے، تریاق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان کے امتحان کے لیے شیطان کو وسوسے ڈالنے کی قدرت دی، اور اس کے وساوس کی بنا پر بعض اوقات انسان متاثر ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے، جو بڑا لذیذ ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں وقتی طور پر، عارضی طور پر، لیکن حقیقت میں بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے۔ اور اس زہر کا تریاق اللہ پاک نے اپنا ذکر رکھا ہے، اپنا ذکر۔ گزشتہ میں نے عرض کیا تھا الخناس کے دو مطلب مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک الخناس کا یہ مطلب ہے وسوسہ ڈال کر بھاگ جاتا ہے، ہوتا ہے نا بعض کا شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کام میں پھنسا کر بھر نکل جاتے ہیں، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ شیطان بھی وسوسہ ڈال کر انسان کو گناہ میں مبتلا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر ذمہ داری نہیں لیتا، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک خناس کا یہ مطلب لکھا ہے، اور دوسرا خناس کا جو مفسرین نے زیادہ مطلب لکھا ہے، زیادہ فتویٰ یہ ہے کہ جب اگر شیطان وسوسہ ڈالے، الوسواس، شیطان وسوسہ ڈالے اور انسان کا ایمان مضبوط ہو، اس کو اللہ یاد آ جائے اور فوراً اللہ کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کرے، شیطان اللہ کے ذکر کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کا وسوسہ یہ زہر ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس زہر کا کیا ہے، تریاق ہے۔ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے شیطان پیدا کیا، شیطان کو قدرت دی وسوسہ ڈالنے کی، لیکن ساتھ میں اپنا ذکر، اپنی یاد، یہ انسان کے لیے تریاق بنا دیا اور زہر کے لیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جو ہی تمہارے دل میں شیطان چوکا لگائے، کوئی غلط قسم کا خیال پیدا کرے، وسوسہ پیدا کرے گناہ کا، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لو، یہ دو صورتیں پڑھ لو،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، وہ دو آیتیں پڑھ لو۔ جیسے میں نے کہا سورہ اخلاص پڑھ لو، فوراً اللہ پاک نے ہمیں اس کا تریاق بھی بتا دیا۔ ایک تو ہے کہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے اس نے غلط کام کا وسوسہ ڈالا، غلط کام کرنے سے پہلے، گناہ کا کام کرنے سے پہلے انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، بچاؤ ہو جائے گا، یعنی گناہ سے بچ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ انسان کو گناہ سے کیا، شیطان کے وسوسے سے بچا لے گا، گناہ سے بچا لے گا۔ اور اگر بالفرض شیطان کا وسوسہ غالب آ گیا، شیطان غالب آ گیا اور انسان گناہ میں مبتلا ہو گیا، یہ تو بہت بڑا زہر ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا تریاق بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، استغفار اور توبہ، یہ اس کا تریاق ہے۔ تو تعوذ، اللہ کی پناہ میں آنا، یہ گناہ ہونے سے پہلے کا تریاق ہے، اور اگر گناہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس کا تریاق اللہ پاک نے استغفار اور توبہ کا بنایا ہے۔ اگر شیطان کو قدرت دی ہے مرتے دم تک وسوسہ ڈالنے کی، تو انسان کو اختیار دیا ہے مرنے سے پہلے توبہ کرنے کا۔ ادھر اس کا وسوسہ بھی چل رہا ہے، ادھر توبہ بھی چل رہی ہے۔ یہ اللہ کا حکیم ہے، حکمت کا تقاضا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ شیطان کے وساوس کی پہلی قسم کہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے، ایسا وسوسہ ڈالتا ہے۔ انسان اگر اس میں متاثر ہو جائے اور شیطان کا وسوسہ غالب آ جائے، مسلمان مغلوب ہو جائے، تو کفر کی حد میں بھی چلا جاتا ہے بعض اوقات، اور آخرت کی ہمیشہ کے لیے تباہی۔ اور شیطان کے وسوسے کی دوسری قسم کفر سے کم درجے کے گناہ کا وسوسہ ڈالنا۔ وسوسہ ڈالتا ہے بھائی اس طرح تو کیا ترقی کرے گا، ناپ تو میں کمی کر، ذرا ترکڑی کو خراب کر دے، ترازو کو خراب کر دے ذرا، پھر دیکھ تو راتوں رات ترقی کرتا، ملاوٹ کر لے، دودھ پاؤڈر کا بنا لے، وغیرہ۔ اگر تو نے دھاگے اس کو 20 کے ہیں 19 ڈال دے، ایک دھاگا کم کر دے، بڑی بچت ہو جائے گی، حساب کر کے دکھا دیتا ہے فوراً کیلکولیٹر سے۔ اس طرح تجھے 2 لاکھ بچے گا، اس طرح تجھے 5 لاکھ بچے گا، فوراً حساب کر کے دکھا دیتا، بات چل رہا ہے اس کو۔ یہ شیطانی وساوس گناہ کے کام کا وسوسہ ڈالتا ہے، زنا کا وسوسہ ڈالے گا، کوئی بات نہیں، دیکھ بات کر لے اس سے، بات کرنے میں کیا حرج ہے، تو کیا ہوا کوئی ایجوکیشن ہے تو کیا ہوا، بات چلے جائے، کیا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا اس کو پھر اس غلط کام پر ڈالتے حتیٰ کہ پھر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا بھی یہی علاج ہے، اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، تو یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان بھاگ جائے گا۔ اور اگر انسان نے سستی کی، کاہلی کی اور اللہ کی پناہ میں نہ آیا، کچھ معوذتین یا اعوذ باللہ فاستعذ باللہ پر عمل نہ کیا، تو پھر شیطان غالب آ کر گناہ کرا کر دم لے گا، وہ گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بعض اوقات شیطان بدگمانی کا وسوسہ ڈالتا ہے، بدگمانی کا، کہ یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، بدگمانی۔ حتیٰ کہ میں نے جس سے عرض کیا، شیطان کا وسوسہ صرف گناہ گاروں پر نہیں، نیک لوگوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ بعض اوقات نیک لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اس شیطانی وساوس سے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں معتکف تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری اماں صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملنے کے لیے رات کے وقت میں تشریف لائی۔ میرا پردے کا مطلب تھا کہ احتیاط ہو جائے، تو رات کے وقت میں مسجد میں تشریف لائی کوئی ضروری کام کے لیے۔ حضور علیہ السلام سے بات کی، بات کرنے کے بعد جب واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے دروازے تک جا کر الوداع کیا۔ اس سے بیویوں کا احترام ثابت ہوتا ہے۔ خود حضور علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو صرف یہ نہیں بس چلی جاؤ، بس خود مسجد نبی کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے، یہ آنے والے کا اکرام ہوتا ہے۔ اور جب وہاں سے الوداع کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دروازے میں کھڑے ہیں، حضرت صفیہ بھی دروازے میں کھڑی ہیں۔ اچانک 2 صحابی وہاں سے گزرے، سامنے گلی تھی، سڑک تھی، سامنے سے گزرے۔ جب وہ گزرے تو وہ پہچان گئے۔ تو جب انسان اپنے کسی دوست کو پہچانتا ہے کہ یہ عورت کے ساتھ ہے تو وہ قدم اپنے تیز کر دیتا ہے، پردے کا مسئلہ ہے۔ جب انہوں نے قدم تیز کیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، یہ میری بیوی صفیہ ہیں، کہیں تمہارے دل میں شیطان کوئی غلط وسوسہ نہ ڈالتا ہے۔ وہ صحابی
پریشان ہو گئے، رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، ان شیطان انسان کے میں ایسے دوڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے جس طرح انسان کا خون انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ اب انسان کے رگوں میں خون کیسے دوڑ رہا ہے؟ پورے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ ان شیطان کا وسوسہ، شیطان اس طرح اثر کرتا ہے، بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، یار یہ جو ترقی کر رہا ہے پتہ نہیں یہ رشوت لیتا ہوگا، خود ہی ایسے بنا رہے ہیں۔ اور خاص کر بدگمانی جادو کے بارے میں، بیمار ہوا بس جی میرا فلاں نے جادو کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، یہ سب بدگمانی ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بتا بھی دیا گیا تھا وحی کے ذریعے کہ فلاں نے کی ہے، آپ نے پھر بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کئی ساتھیوں نے کہا جی اس نے ایسے کیا ہے تو میں اللہ نے مجھے شفا دے دی، مجھے کسی سے کیا غرض، اللہ نے مجھے شفا دے دی بس، مجھے کسی سے کیا غرض۔ تو یہ بدگمانی کا یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بڑا خطرناک وسوسہ۔ اور ایک شیطان کا وسوسہ جس کے اندر ہم میں سے اکثریت مبتلا ہے وہ ہے وہم کا وسوسہ، وہم ڈال دیتا ہے بعض، یہ بھی بیماری کا بھی وہم ہو جاتا ہے۔ بدگمانی یہ بھی وہم کی شکل میں ہے کہ فلانے کے وہم ڈال دیتا ہے، یہ وہم خطرناک، بعض اوقات عبادات اور اعمال کے اندر بھی وہم ڈال دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے وضو کرتے دیکھا ہوگا 15-20 منٹ میں وضو نہیں کرتے، وہ وہم ہوتا ہے۔ وضو کیا پتہ نہیں یار میں نے کلیاں صحیح دھوئی بھی ہے کہ نہیں، پھر دوبارہ دھونا شروع کر دیا۔ کئی ساتھ مجھے ملتے ہیں، یہاں کے بھی ملتے ہیں مجھے، یہ ایسا ہو رہا ہے کوئی دفعہ یہ شاید یہ کلائی خشک رہ گئی ہو، پھر دوبارہ دھونا شروع کر دے گا، پھر دھو کر بار بار دھوئے گا 15-20 منٹ، پھر نماز کے اندر وسوسے ڈالے گا، پتہ تم نے رکوع صحیح بھی کیا کہ نہیں کیا، پھر دوبارہ شروع کر دے گا۔ یہ بار بار کراتا رہے، بار بار، حتیٰ کہ پھر انسان خود تنگ آ کر کہے گا یار یہ نماز تو میرے لیے مصیبت بن گئی ہے، میرا 1.5 گھنٹہ لگ گیا نماز میں، ایسے ایسے وہ نماز بھی چھڑوا دے گا، کیوں کاروبار کا تقاضا بہت زیادہ ہے نا، ادھر کاروبار کا تقاضا ہے، گاہک رس لگا ہوا ہے، ادھر جب وہ وہم نماز پڑھنے آتا ہے وضو میں وسوسے ڈلوا رہا ہے، وضو میں، اور وضو اس کا 25 منٹ میں آدھے گھنٹے میں ہو رہا ہے، پھر نماز میں وسوسے ڈلوا دیتا ہے، نماز کے آدھے گھنٹے میں، پھر کہتے ہیں میرے گاہک مطلب، پھر وہ بھی باتیں کرتے ہیں، انسان پھر تنگ آ کر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان ایسے کھیل کھیلا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا واقعہ ہے، فرمایا ایک دفعہ میں نے وضو کیا، وضو کر کے جب اٹھا اور مسجد میں آنے لگا، دل میں ایک شک ہے تو دائیں کلی میری خشک نہ رہ گئی، نظر نہیں آتی نا پوری طرح، خشک نہ رہ گئی، انسان کے اپنے پاؤں کے تلوے نظر نہیں آتے، پھر حصہ نظر نہیں آتا جلدی میں، خاص کر بوڑھوں کو، کہ میری دہی خلی خشک نہ رہ گئی۔ میں دوبارہ گیا، پھر کلائی کو دھویا، حضرت گنگوئی فرماتے ہیں، پھر کر کے آ رہا تھا، پھر اچانک پھر خیال آیا، شک پڑا کہ کہیں بڑی کلائی میری خشک تو نہیں رہ گئی، پھر میں نے جا کر پھر اس کو دھویا، پھر کہتا پھر میں کر کے آ رہا تھا، پھر خیال ڈال دیا، اور تو نے پاؤں پر نہیں پورے دھوئے کہ نہیں دھوئے۔ جب یہ تیسرا جب مجھے خیال آیا، میں نے کہا دفع ہو جاؤ، میرا وضو ٹھیک ہے بس، وہ سمجھ گیا فوراً کہ یہ کون ڈال رہا ہے، شیطان ڈال رہا ہے۔ اس کا اصل علاج یہی ہوتا ہے، اگر آپ بار بار اس کی بات مانتے رہو گے نا، وہ تمہیں وہمی بنا دے گا، بس اس کو کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ دوں گا، بس میں نے کر لیا جو کرنا تھا، اس کو یوں کہو۔ اس کو اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں سب ڈالتا ہے نا، کیا دلیل اللہ ایک ہے، وہ زیادہ تنگ ہے کہو کہ میں بغیر دلیل کو اللہ کو ایک مانتا ہوں، دفع ہو رہا ہے مجھے کسی سے، وہ پھر یہ بغیر دلیل کے تو اتنا عقل مند پڑا سیانا ہے، بغیر دلیل کے تو یہ شریعت کا مسئلہ مان لے گا، بغیر دلیل کے تو یہ مان لے گا، اس کو سیدھا کہو بھی مجھے مول صاحب نے کہہ دیا میں اس پر عمل کرنا ہے، چاہے مجھے دلیل سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس میں عمل کرنا ہے۔ یہ اس کا اصل علاج ہے۔ اس طرح نماز کے اندر کرے گا، کئی چیزوں کے اندر کرے گا، تو اس کا صحیح علاج یہی ہوتا ہے، اس کو کہہ دو آج میں بغیر وضو میں نماز پڑھتا، تو یہی کہتا ہے تیرا وضو نہیں، پھر ہو جائے میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا۔ تو یہ ایمان کے حوالے سے بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اور اعمال کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر یہ جو وہم بھی ڈال دیتا ہے بعضوں کا، جس میں نے عرض کیا نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، کئی چیزوں کے بارے میں انسان پھر اسی وہم میں پڑ رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے۔ کئی لوگ مجھے ملے، میں کیا ہوا، کہتا یار بیوی کے بارے میں شک پڑ گیا، میں نے کہا اس کا کیا علاج ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری بیوی سب سے زیادہ نہیں، کہتے حقیقت بتا رہا ہوں، اس کے اوپر دماغ بنانا پڑتا ہے، اگر بیوی کے بارے میں شک پڑ جائے، میں تو یار مہینہ مہینہ باہر رہتا ہوں، اب اس کا کیا علاج ہوگا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ بس ذہن بنا لے انسان، میری بیوی سب سے زیادہ نیک ہے،
اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب شکی مزاج بن جائے، شکی مزاج، ایک آدمی مجھے کہنے لگا یار یہ آدمی سبزی جو لایا ہے پتہ نہیں کہیں چوری کر کے تو نہیں لایا۔ اب دیکھو اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ سبزی جو سبزی والا لایا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس طرح رات کو چھٹی لوگ چن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے رات کو سبزی بھی چن لی ہو ایسے رات کے اندھیرے میں، اب یہ تو چوری کی ہوگی۔ میں نے کہا پھر دودھ بھی تو ایسا ہوگا، فلاں چیز بھی ایسی ہوگی، فلاں چیز بھی، یہ دوائی تو کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ وہم پڑ جائے تو اب انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ بھائی میں تو پیسے سے لے رہا ہوں نا، باقی پیچھے وہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے کیا بات ہے۔ ہاں جو نامی گرامی چور ہے، سب کو پتہ ہے یہ چوری کرتا ہے، اس سے آپ سودا ہی نہ لو۔ باقی عام حالات پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر شک پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ دودھ والا چوری کا دودھ لایا ہو سکتا ہے کہ فلاں سبزی والا چوری کی سبزی لایا ہو سکتا ہے کہ فلاں جو سودا پڑا ہوا ہے کسی کے پاس یہ چوری کا ہو۔ اگر اس طرح شک میں انسان پڑتے گئے پھر پریشانی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، درس قرآن بڑا مشہور تھا، اور دونوں بزرگ ہیں، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف تھے، صاحب کشف تھے، چیز دیکھ کر پہچان لیتے تھے یہ حلال کی کہ حرام کی ہے۔ ان کے بعد کوئی چیز سودا لے کر جاتا نا ہدیہ کے لیے، وہ تمیز بھی کر لیتے تھے، مکس کر کے بھی انسان جاتا نا، اور اپنی نظر میں نشانی لگا کر جاتا، وہ الگ الگ بھی کر دیتے تھے، یہ حلال پیسوں کے، یہ حرام پیسوں کے، کوئی واقعات ہے۔ تو درس دے رہے تھے، درس کے اندر کہہ دیا آج جو سالن ہم نے کھایا اس کی مرچیں چوری کی تھی۔ اور وہ 500 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے طالبوں کا، سارے پریشان ہو گئے، اور میزبان کون ہے؟ حضرت درخواستی، ان کے مدرسے میں تھے۔ حضرت درخواستی کو اطلاع ملی، فوراً بھاگے ہوئے ہیں۔ ان کا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مرچیں آج جو منگوائی ہیں پیسے دے کر منگوائی ہیں، فلاں دکاندار جا کر پوچھ لو۔ پھر ڈانٹا حضرت لاہوری کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کو یہ پسند یہ چیز ہوتی، وہ پیچھے بھی تم نے تحقیق کرنی ہے، تو اللہ پھر یہ کشف کی طاقت اللہ پاک ہر ایک کو دے دیتے کہ ہر ایک پیچھے پیچھے تحقیق کرتا رہتا، پیچھے کہاں سے آ رہی ہے۔ ہم تو اپنے کے مکلف ہے، ذمہ دار ہیں، ہم نے تو پیسے دے کر چیز خریدی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو یہ وہم انتہائی خطرناک مرض ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں صرف یہ نماز اور روزے وضو کی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہم بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارے اندر پایا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر۔ اگر وہم پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم اس کو دھتکار دو اور دھتکار دو، دفع ہو جائے، بس میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے۔ ایمان کے بارے میں وساوس ڈالتا ہے، گناہوں کے بارے میں وساوس ڈالتا ہے، اس کے علاوہ وہم کی بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دل و دماغ کو ہمیشہ انسان مضبوط رکھے۔ اس کا واحد علاج اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، استغفار و توبہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔